اچھا، سبحان اللہ کہنے پہ، اللہ کا ذکر کرنے پہ دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ ذکر کا بدلہ نہیں ہے، یہ ذکر کی برکت ہے۔ ایک بات نمبر 2، یہ جو دلوں کا اطمینان ہے نا جی، یہ بھی تو جنت کی نعمت ہے۔ جنت میں جو اطمینان ملے گا نا جنتی کو، اس کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس کا عکس پڑتا ہے۔ یہ انعام بھی جنت کا، اعمال دنیا کے اندر انسان جتنے نیک اعمال کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو اطمینان، سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ اطمینان اور سکون یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ورنہ انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں سخت آیا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائشیں آئی ہیں، فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی آزمائشیں دوسرے نبیوں سے سخت تھیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آگے آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس، 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج سر پہ رکھا گیا۔ نبی تو اس وقت بھی تھے جب آدم علیہ السلام غار مٹی کے درمیان تھے، لیکن جب منصب سونپا گیا اور کام شروع کیا تو 40 سال کی عمر تھی۔ 23 سال کے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ 23 سال عرصہ میں، وہ 23 سال کا عرصہ ہے جس میں ستایا گیا آپ علیہ السلام۔ پچھلے نبیوں کی تکلیفوں کو دیکھیں تو بعض نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا اور بہت بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، پتھر مارے گئے اور بہت کچھ ستایا گیا، اور لمبی عمر تک ان کو ستایا گیا۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پہلے نبیوں کی تکلیفیں زیادہ ہیں، بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر جتنے شفیق تھے، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ رؤوف الرحیم تھے، بہت زیادہ شفیق تھے امت پر، اور اللہ کو تسلی دینی پڑی کہ آپ کیا اپنے آپ کو، یہ اگر ہدایت پہ نہیں آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو کیا ہلاک کر بیٹھیں گے؟ تسلی دی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ علیہ السلام امت کے لیے درد بہت رکھتے تھے، جس کے جو جتنا زیادہ حساس ہوتا ہے نا اس کو تکلیف بھی اتنی محسوس ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام امت کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ آپ چاہتے تھے یہ ہدایت پر آ جائیں، اور وہ انکار کرتے تھے اور گالیاں نکالتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور تمسخر کرتے تھے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آپ ان کی خیرخواہی چاہتے تھے اور وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو آپ کی حساسیت کی وجہ سے آپ کو وہ تکلیف بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ جس کا رتبہ، بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا رتبہ جتنا بلند ہوتا ہے نا اس پر آزمائشیں بھی اتنی زیادہ آتی ہیں۔ پھر جس کو جتنی قربت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنا زیادہ آزمایا جائے گا۔ الاقرب فالاقرب، علماء کو آزمایا جاتا ہے، پھر جس کی جتنی قربت ہوگی اتنا زیادہ وہ آزمایا جائے گا۔ تو اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں ان کے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ان کے فضائل ہیں۔ وہ اس ذکر کی برکت سے، اس دین پر چلنے کی برکت سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کو اللہ نے صبر نصیب کیا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو شکر کی حقیقت نصیب کی ہوتی ہے، صبر کی حقیقت عطا فرمائی ہوتی ہے، توکل کی حقیقت نصیب کی ہوتی ہے۔ ان ساری تکلیفوں میں بھی ان کو راحت ہوتی ہے، اندر باطن میں راحت، وہ راحت جنت کا پرتو ہے۔ اس لیے دنیا میں دین پر عمل کرنے پر جو انعامات ملتے ہیں
وہ انعامات ان نیک اعمال کا پورا بدلہ نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کی برکات ہیں، بدلہ جنت میں ملے گا۔